بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد والحاصل شیخ اعظم انصاری ایک خلاصے کے طور پر آخر میں نتیجہ دے رہے ہیں جو روایت صحیح محمد بن قیس ہے ان مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضول بالإجازة بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها موجبا للاختصار على موردها لوجه علمه الإمام عليه السلام مثل كون مالك الولد كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق إلى صاحبه. عبارت زیادہ ہے، مطلب مختصر اور جو ہے آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر ہماری نگاہ قضیہ شخصی کی طرف ہو، کون سا قضیہ جو کہ صحیح ہے محمد ابن قیس میں بیان ہوا ہے، تو اگر ملا کے استدلال، معیار استدلال اور استدلال کا ترازو یہ قضیہ شخصی ہو کہ جو مشتمل ہے اس بات کے اوپر کہ قضیہ شخصی میں پہلے رد پھر جو ہے اس کے بعد اجازت صادر ہوا ہے، تو پھر یہ مسئلہ مشکل ہوگا. یہ چیز مانے ہوگی کہ ہم اسی مورد پر ہی اختصار کر سکتے ہیں، اسی خاص قضیے پر ہی، اس قضیے سے ہم تعدی اور تجاوز نہیں کر سکتے ہیں، یعنی دوسرے موارد تک ہم نہیں جا سکتے ہیں کہ چونکہ اس قضیے شخصی میں یہ ہوا ہے لہٰذا ہر مورد میں جہاں پر فرق نہیں پڑتا ہے کہ پہلے اگر رد آ جائے مالک کی طرف سے تو بھی بعد میں اگر اجازت آ جائے تو یہ مفید ہے، اس طرح ہم تعدی نہیں کر سکتے ہیں. یعنی التعدی من مورد الروایہ ممکن نہیں ہے اگر ملا کہ یہ قضیہ شخصی ہو، چونکہ خاص وجہ اور علت کی بنا پر امام نے اس اجازت کو امضا کیا ہے جو کہ رد کے بعد آیا ہے، تو اس کو ہر مورد میں ہم لے کر نہیں جا سکتے ہیں کہ جہاں جہاں اجازت آ جائے، اگرچہ اجازت رد کے بعد آ جائے پھر بھی جو ہے قابل قبول ہے، ہم نہیں یہ نہیں کہہ سکتے. یہ مطلب ہے یہاں سے یہاں تک جو میں نے عبارت پڑھی ہے. اب آ جائیے تطبیق کیجیے اس چیز کو. ان مناط الاستدلال، استدلال کا ملاک اور معیار. استدلال کس چیز کے ذریعے سے کس چیز پر؟ اس صحیحہ کے ذریعے سے صحت بے فضولی پر. اس کا ملاک لو کان نفس القضیہ الشخصیہ، خود قضیہ شخصیہ ہو جو کہ اس روایت میں ذکر ہوا ہے، یہ اس بائع اور مشتری کے درمیان، اور خصوصاً صدر روایت کا جو مسئلہ تھا کہ جو صدر الرد ثم الاجازہ، رد کے بعد اجازہ آیا، من جہت اشتمال القضیہ شخصیہ، بھلے قضیہ شخصی کس پر مشتمل ہے؟ من جہت اشتمال القضیہ شخصی علی تصحیح بیع الفضولی، بیع فضولی کی صحت بھلے صحیح کرنا بالاجازہ، اجازہ کے ذریعے سے، اور وہ بھی کون سا اجازہ؟ جو کہ رد کے بعد اجازہ آیا ہے. یہ اس طریقے سے استدلال کرنا ملاک ہو بناء علی قاعدۃ اشتراک جمیع القضایا المتحدۃ نوعا فی الحکم الشرعی. بس اس طرح سے جو بھی اور قضایا ہیں وہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے چونکہ اس قضیے میں، قضیہ خاص میں یہاں پر اجازت رد کے بعد مؤثر ثابت ہوا ہے، لہذا جو بھی حکم میں شریک ہے، تمام قضایا، تمام معاملات جو کہ نوعاً اسی حکم میں شریک ہیں، اسی حکم میں نوعاً متحد ہیں. کون سا حکم مشائخنا؟ جو کہ اجازت بعد میں آئے پہلے رد. تو اگر یہ مراد ہو ملاک تو کان ظہورها، اس روایت کا ظہور، فی کون الاجازہ الشخصیہ، اجازہ شخصیہ میں جو ظہور ہے، اجازہ شخصیہ یعنی کیا مطلب؟ رد کے بعد اجازہ، فی تلک القضیہ، اس قضیے میں جو کہ مسبوقتاً بالرد، دران حال کہ وہ اجازہ کیا ہے؟ مسبوق بالرد ہے، یعنی پہلے رد پھر جو ہے اجازہ ہے. کہ یہ ظہور مانعاً عن مثل، مانعاً عن الاستدلال بها، مانع بنتا ہے عن الاستدلال بهذه الروایہ. قضیہ شخصی اگر ملاک ہو، معیار ہو استدلال کا، تو پھر یہ جو ظہور ہے، کون سا ظہور مشائخنا؟ اجازہ بعد الرد، یہ ظہور مانع بنتا ہے عن الاستدلال بهذه الصحیحہ، اس صحیحہ کے ذریعے سے دیگر موارد پر ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں.
موجباً، اور یہ ظہور موجب بنتا ہے کس چیز کا؟ للاختصار علی موردها، علی مورد الروایہ، بس ختم، مورد خاص میں یہ روایت آئی ہے اسی مورد پر اکتفا کرنا پڑے گا. کیوں بھائی؟ لوجہ علمہ الامام علیہ السلام، ایک خاص مورد میں ایک خاص علت اور وجہ کی بنا پر امام نے یہ حکم لاگو کیا ہے. مثلا کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کو جو معلوم امام کو؟ کون مالک الولید کاذبا فی دعوی عدم الاذن، مثلا مالک کا یہ کہ میں نے اجازت نہیں دی ہے، میں نے رد کیا ہے، مثلا یہ ممکن ہے اپنے دعوے میں جھوٹا ہو، کاذب ہو. فاحتال علیہ السلام، بس امام نے حیلہ، فاحتال حیلتا یعنی ایک حیلہ سکھایا، حیلہ اختیار کیا، یصل بہا، اس حیلے کے ذریعے سے پہنچ جائے الحق الی صاحبہ، صاحب حق تک حق پہنچ جائے. اسی لیے مولا نے اس مشتری سے کہا کہ جا کے گرفتار کر لو، اس کے بیٹے کو پکڑ لو اور اس کو قبضے میں لے لو تاکہ وہ مجبوراً بات مان کر اجازت دے گا، حتی ینفذ. یہ مطلب ہے. لہٰذا خلاصۃ الکلام، اگر ملاک خود قضیہ شخصی ہو جو کہ مورد خاص میں امام نے رد کے بعد اجازے کو جو ہے مؤثر قرار دیا ہے، تو پھر یہ جو ظہور ہے، یہ ظہور رکاوٹ بنتا ہے. کس چیز کے لیے رکاوٹ بنتا مشائخنا؟ دیگر موارد پر ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں، اس مورد سے ہم نہیں نکل سکتے ہیں کہ تمام باب فضولی میں ہر مورد میں ہم اجازت بعد الرد کو مؤثر مانیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ قضیہ خاص ہے، قضیہ شخصی ہے. اس قضیہ شخصی میں دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو امام نے ایک خاص حکم لاگو کیا ہے لیوجہ، ایک خاص وجہ کی خاطر جو کہ امام کو معلوم تھی. وہ وجہ کیا تھی؟ من جملہ ان میں سے مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا اس نے جو ظاہراً شور شرابہ کیا ہے مالک سفر سے واپس آ کر، ممکن ہے وہ اپنے دعویٰ میں کہ جس کو میں نے اجازت نہیں دی ہے، بغیر اذنی کہا ہے، اس میں ممکن ہے وہ کاذب ہو. ایک یہ مطلب. دوسرا، اگر اما لو کان مناط الاستدلال ظہور سیاق، اب دیکھیں میں جو زور دے رہا تھا شروع سے وہ یہ مطلب ہے، لو کان مناط الاستدلال، ملا کی استدلال، اگر ظہور سیاق کلام امیر المومنین، صدر کو نہیں دیکھے، اوپر والا جو مطلب تھا وہ صدر مطلب، صدر روایت جو کہ ذکر کے تکراراً سابقہ درس میں بھی، صدر روایت میں مخاصمہ، وہ جو 4 قرائن ذکر ہوئے، مخاصمت، مناشدت، فلان فلان، یہ تمام چیزیں اس پر ان میں ظہور رکھتی ہیں کہ مالک نے رد کیا ہے، پھر اجازت. لیکن جب ہم ذیل روایت کا لحاظ کرتے ہیں، سیاق کلام کا، کہ کس چیز میں ہے؟ فی قولہ، ظہور سیاق کلام امیر المومنین فی قولہ میں، خذ ابنہ حتی ینفذ لک البیع، اور اسی طرح قول الباقر علیہ السلام فی مقام الحکایہ فلما رأى ذلك سید الولید اجاز بیع ابنہ، کیونکہ امام محمد باقر نے یہ روایت نقل کی ہے مولا امیر المومنین سے. تو مولا نے حکم کیا دیا تھا خود امیر المومنین نے؟ خذ ابنہ حتی ینفذ لک البیع، یہ ایک مسئلہ. پھر امام نے فرمایا کہ حکایت کرتے ہوئے جب اس مسئلے کو، قضیے کو دیکھا کہ مالک کا سلیم ہے کہ اس کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے مشتری نے، تو فلما رأى ذلك سید الولید، امام حکایت کرتے ہوئے اس قضیے کو نقل کیا کہ اجاز بیع ابنی. یہ ذیل روایت ہے، یہ سیاق کلام امیر المومنین ہے. جب ملا کی استدلال اگر یہ ہو کہ ظہور سیاق کلام امیر المومنین، یعنی مناط الاستدلال ظہور سیاق کلام امیر المومنین، کس میں ظہور مشائخنا؟ فی، یہ متعلق ہے اس ظہور کے ساتھ، فی ان للمالک، مالک کے لیے حق ہے، ان یجیز العقد، عقد کو اجازت دے دے، عقد کا اجازت دے دے، الواقع، وہ عقد جو واقع ہوئی ہے کس کے اوپر؟ علی ملکہ، اس کی ملک پر، اس مالک کے ملک پر، وینفذ العقد. تو پھر اگر اس میں یہ ظہور مانے تو لم یقدح فی ذالک، لم یقدح فی ذالک، اس ظہور میں قدح اور ضرر نہیں ہے. ظہور الاجازہ الشخصی فی وقوعها بعد الرد، اگر ظہور میں سیاق کلام امیر المومنین اس چیز میں ہو کہ مالک کے لیے حق ہے کہ وہ اجازت دے دے اور مالک کے لیے حق ہے کہ وہ تنفیذ کرے، اگر سیاق کے ظہور جو کلی طور پر، جو پہلے سابقہ درس میں نے بیان کیا، جو کلی مطلب ہے غض نظر عن قضیت الشخصیہ، تو پھر وہ ہمارے لیے وہ اجازت فائدہ مند ہے. یہ ایک کلی مطلب ہے. اگر اس ظہور کو لے لیں تو پھر لم یقدح فی ذالک، پھر اس ظہور میں کوئی ضرر نہیں ہے. کیا چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی؟ یہ ظہور. لم یقدح فی ذالک، لم یقدح کے لیے فائل ہے. ظہور الاجازہ الشخصیہ، اجازہ شخصیہ کا جو ظہور ہے کس چیز میں؟ فی وقوعها، فی وقوع الاجازہ الشخصیہ بعد الرد، کیونکہ خاص قضیے میں یہ اجازت رد کے بعد آیا ہے. کہہ رہے کہ یہ ظہور پھر جو سیاق کا ظہور کلی ہے
اس کے لیے ضرر نہیں ہے، لم یضر فی ذالک، لم یقدح فی ذالک۔ تو پھر اس جو شخص ظہور ہے اس کو ہم کیا کریں پھر؟ فیؤول ما یظہر، پھر تعویل کیا جائے گا ما سے مراد یعنی صدر روایت، صدر روایت جو اوپر والحاصل سے بیان ہوا نا ان مناط الاستدلال لو کہ نفس القضیہ شخصیہ، تعویل کیا جائے گا یظہر ما یظہر منہ الرد، جس سے رد ظاہر ہو رہا ہے جس کلام سے، فیؤول ما وہ کلام صدر روایت کی، یظہر منہ الرد جس سے رد ظاہر ہو رہا ہے اس کی تعویل کی جائے گی۔ کس طریقے سے تعویل؟ مثلا بإرادت عدم الجزم بالاجازت والرد، بإرادت کہ مالک کا کیا ارادہ ہے؟ عدم الجزم بالاجازت والرد، یہ اس طریقے سے کہ اس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ یقینی نہیں ہے کہ جو ہے بعدم بالاجازت والرد، اجازت دینے کے بارے میں یا رد کرنے کے بارے میں وہ جازم نہیں ہے، یعنی یقین سے اطمینان کے ساتھ قطع کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا ہے مثلا اس طریقے سے۔ اور یا یوں کہیں کہ مثلا جو بیٹے کو اٹھایا ہے، یہ جو بیٹے کو یا جو ہے ولیدہ کو یہ فعل ہے، یہ ایک کام ہے، اس کی وجہ سے رد سامنے نہیں آ سکتا ہے، یعنی یہ فعل رد پر دلالت نہیں کر سکتا ہے۔ او یوں کہیں کہ او کون حبس الولیدہ علی الثمن، جیسے کہ اوپر بھی میں نے اشارہ کیا سابقہ درس میں، یہ جو ولیدہ کو اخذ کیا ہے یہ رد کی وجہ سے نہیں بلکہ ثمن لینے کے لیے، مثلا قیمت لینے کے لیے، او نحو ذالک، اس طرح سے اور تعویلات ہیں جن کی بنا پر اس قضیہ شخصی کی تعویل کرنی پڑے گی۔ تو یہ اہم مطلب ہے۔ لہذا اگر ملاک اور استدلال مقصود اگر ذیل کلام ہو تو پھر وہ ہمارے لیے مفید ہے۔ پھر وہ اشکال کہ بھئی جو ہے قضیہ شخصیہ کا جو ظہور ہے کیا کیا جائے، کہ یہاں پر جو ہے اجازت تو آیا ہے، فائدہ مند ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ رد کے بعد جو کہ قضیہ شخصی ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ فیؤول، اس لم یقدح یہ مضر نہیں ہے، لہٰذا اس کی تعویل کی جائے گی ان طریقوں سے جو اشارہ ہوا متن میں۔ اب آ جائے، اب شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ وَكَأَنَّهُ قَدْ اشْتَبَهَ، كَأَنَّهُ کی ضمیر پلٹتی ہے شہید کی طرف، وَكَأَنَّ الشَّهِيدَ قَدْ اشْتَبَهَ مَنَاطُ الاستدلال عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَدِلَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَدِلَّ بِهَا فِي مَسْأَلَةِ الْفُضُولِ۔ ہاں اب آ جائیں خلاصہ، اس مطلب کو بیان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ خلاصہ سنیے۔ روایت صحیحہ محمد ابن قیس شیخ اعظم انصاری کے نزدیک نتیجہ اور ثمرہ اور لب لباب اور جان مطلب جو ہے وہ بیان کیجئے۔ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اگر ہم صدر روایت کی طرف جاتے ہیں جو کہ ظہور شخصی ہے، قضیہ شخصی ہے، اگر ملا کی استدلال یہ ہو تو پھر ہم اسی مورد پر ہی اکتفا کر سکتے ہیں، اس سے ہم خارج نہیں ہو سکتے، چونکہ الاجازہ بعد الرد ہے، اور یہ خاص مورد میں امام نے خاص وجہ کی بنا پر جیسے کہ اوپر بیان۔ اگر ملا کی استدلال ذیل روایت ہے، جو کہ ذیل روایت میں امام نے فرمایا خذ ابنہ حتی ینفذ لک البیع، یا قول باقر مقامی حکایت میں فرمایا کہ جو ہے فلما رأى ذلک سید الولیدہ، اگر اس کو ہم لیتے ہیں تو یہ اس سے ایک مطلب کلی ہم اخذ کرتے ہیں کہ مالک کے لیے حق ہے کہ فضولی کو اجازت اجازت دے تو معاملہ صحیح ہوگا، یہ مطلب ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر اس پر ایک جو مشکل پیش آئی وہ یہ کہ کیا کیا جائے جو ظہور شخصی ہے، تو یہ شیخ نے فرمایا کہ اول اس کی تعویل کی جائے گی، باقی ذیل روایت کی بنا پر روایت صحیحہ محمد ابن قیس صحت فضولی پر دلالت بن سکتی ہے، دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے ذیل کی بنا پر، باقی جو مشکل شخصی ہے اس کی ہم تعویل کریں گے، یہ رائے شیخ انصاری ہے۔ اب آ جائے، شہید نے صحت فضولی پر استدلال کرتے ہوئے کئی ادلہ کا تذکرہ کیا ہے، مگر اس روایت کو ذکر نہیں کیا ہے، محمد ابن قیس کی روایت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ شہید نے کیوں استدلال نہیں کیا صحت فضولی پر جو ہے روایت محمد ابن قیس سے؟ یہ مطلب بیان ہو رہا ہے یہاں سے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ کأنہ شہید اشتباہ میں پڑ گئے، ان کے اوپر یہ مسئلہ مبہم ہوا، ان کی نگاہ صدر روایت کی طرف تھی۔ صدر روایت کی میں کیا مشکل ہے مشائخنا؟ چونکہ ظہور اجازہ بعد الرد ہے، جو کہ قاعدہ عامہ کے خلاف ہے کہ اگر اجازہ رد کے بعد اگر صادر ہو جائے تو یہ اجازہ مفید نہیں ہے، اور یہاں پر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مالک نے رد کیا ہے پھر اجازت سامنے آئی ہے۔
اس قضیہ شخصی جو کہ صدر روایت ہے اس کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ملا کی استدلال اس کو قرار دینے کی وجہ سے شہید نے کہا کہ یہ باب فضولی جو کہ باب عام ہے اس میں یہ روایت کام نہیں آ سکتی، کوئی قضیہ شخصی ہے یہ۔ شیخ اسی کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں کہ وَكَأَنَّهُ قَدْ اشْتَبَهَ مَنَاطُ الْاِسْتِدْلَالِ، استدلال کا ملاک مشتبہ ہو گیا کہ استدلال کا ملاک آیا صدر روایت ہے یا ذیل روایت ہے۔ یہ تقسیم اور تحلیل اور توضیح نہ ہونے کی وجہ سے استدلال کا ملاک مشتبہ ہو گیا، کس کے اوپر؟ علی من، اس فقیہ کے اوپر کہ لم یستدل بہا، جس نے استدلال نہیں کی ہے اس روایت کے ذریعے سے، فی مسئلۃ الفضولی۔ وہ کون ہے فقیہ جس کے اوپر یہ ملاک مشتبہ ہو گیا؟ شہید۔ ہو ایک یہ صورت ملا کی استدلال، چونکہ شیخ نے یہ تحلیل کی ہے، یہ شیخ اعظم انصاری کی ابتکارات ہے کہ مثلا صدر روایت، ذیر روایت، فلان و فلان، یہ تحلیلات پھر جو ہے ظہور شخصی کی تعویل، یہ جو نتیجے تک شیخ پہنچے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ملا کی استدلال جو اوپر میں نے بیان کیا کہ والحاصل سن مناط الاستدلال لو کان نفس القضیہ شخصیہ، پھر اس کے بعد اگر اما لو کان مناط الاستدلال ظہور سیاق کلام امیر المومنین، یہ ملاقات مشتبہ ہونے کی وجہ سے اس فقیہ پر لہذا اس نے اس روایت کو ترک کیا ہے۔ یا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ او یکون الوجہ فی الاغماض عنها عن صحیحت محمد ابن قیس، یا جو غض نظر کیا ہے، غمز نظر کیا ہے، یا جو ہے استدلال نہیں کیا ہے، منہ پھیر لیا ہے عنہا اس صحیحہ سے، اس کی وجہ یا یہ ہو سکتی ہے کہ ضعف الدلالہ المذکورہ، ضعف الدلالہ المذکورہ، جو مذکورہ دلالت ہے، مذکورہ دلالت جو کہ اجازہ مفید ہے، جو کہ شیخ نے بیان کیا کہ مناط الاستدلال ظہور سیاق کلام امیر المومنین، تو کہہ رہے کہ ممکن ہے یہ دلالت جو ہے کمزور ہو اس فقیہ کے پاس، جو کہ صحت فضولی کے اوپر قاعدہ عام کا جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں شیخ اعظم انصاری اس قضیہ شخصی کو تعویل کر کے، ممکن ہے یہ دلالت ضعیف ہو، فإنہا، یہ دلالت لا تزید علی الاشعار، بھلے صرف اشعار ہے، ایک اشارہ ہے، باقی صریح دلالت نہیں ہے مورد بحث کے اوپر، ممکن اس وجہ سے بھی اغماز نظر کی ہو شہید نے۔ ولذا اسی لیے یعنی ضعف دلالت کی وجہ سے لم یذکرها فی الدروس فی مسئلۃ الفضولی، مسئلہ فضولی میں بلے دروس میں جو ہے شہید نے اس سے استدلال نہیں کیا ہے، بل ذکرها فی موضع آخر، بلکہ کسی اور مورد میں اس کو ذکر کیا ہے، فضولی کے ادلہ کے ذیل میں اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن الفقیہ فی غنى عنہ یعنی عنہ عن الاستدلال بهذه الصحیحہ بعد العمومات المتقدمہ، یعنی شیخ اعظم انصاری یہاں سے نتیجہ دے رہے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہو، ممکن ہے اگر اس روایت کی دلالت کمزور ہو یا کوئی قضیہ شخصی ہو، مشکلات ہوں، تو پھر فقیہ کیا ہوگا؟ فی غنى عنہ، اس سے عن استدلال بہذا الروایت، اس روایت کے ذریعے استدلال کرنے سے بے نیاز ہے، بعد العمومات المتقدمہ، جو پہلی دلیل یا بعض کی ترتیب کی بنا پر تیسری دلیل شمار ہوتی تھی کہ اجماع، شہرت، اس کے بعد عمومات، یا اجماع اور شہرت کو نظر انداز کرے تو سب سے پہلے شیخ نے کہا کہ عمومات قرآنی صحت فضولی کو پر دلالت کرتے ہیں، صحت فضولی پر دلالت کرتے ہیں، احل اللہ البیع، اوفوا بالعقود، تجارتا عن تراض، یہ عمومات کافی ہیں صحت فضولی پر، صحت فضولی کے لیے، استدلال کے لیے یہ عمومات کافی ہیں۔ اگر کوئی اس میں کہتا ہے کہ اس روایت کی دلالت ضعیف ہے تو کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ فقیہ بے نیاز ہے، غنى عنہ عن الاستدلال بهذا الروایہ بعد العمومات المتقدمہ، جو شروع میں عمومات قرآنی سے شیخ نے استفادہ کیا۔ یہاں تک الحمدللہ روایت صحیحہ محمد ابن قیس کی استدلال اور کلام شیخ اعظم انصاری جو اس میں جو کچھ تھا اس سے ہم فارغ ہوئے، اور اس کے بعد ایک نئی بحث شروع ہوگی جس میں ایک اور روایت جس کے ذریعے سے استدلال کیا ہے صحت فضولی کے اوپر، صحت فضولی پر، وربما یستدل ایضا بفحوى صحت عقد النکاح، یأتی الکلام انشاءاللہ تعالی۔